یہ جو قرآن پاک ہم نے تراویح میں سنا ہے، یہ قرآن پاک میرے بھائیوں صرف تراویح میں سننا ہی اس کا مقصد نہیں ہے۔ صرف ٹھیک ہے، تراویح میں سننا بڑی فضیلت، بڑا ثواب، لیکن صرف تراویح میں سننے ہی کے لیے یہ قرآن نازل نہیں ہوا، یہ صرف سنانے ہی کے لیے، یہ صرف تلاوت کے لیے، یا صرف قرآن خوانی کے لیے، یا صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، یہ صرف تعویذات کے لیے یہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا، بلکہ میرے بھائیوں اللہ نے قرآن کو ہماری زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک دستور بنا کر اس دنیا میں اللہ نے اس قرآن کو بھیجا۔ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد غلاف میں بند کر کے الماری میں رکھ دیا، جبکہ صحابہ اکرام نے اس قرآن کو سمجھا، اس پر عمل کیا۔ تو قرآن پاک پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پر چلنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پوری نظام زندگانی کے لیے ایک نمونہ اور ایک مشعل راہ بنایا ہے۔ اللہ کا قرآن قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ تمہاری تجارت کس طرح ہونی چاہیے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اور تمہاری خوشیاں کس طرح ہونی چاہیے، غمیاں کس طرح ہونی چاہیے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ تمہاری انفرادی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اور تمہارا گھر کا نظام کیسے چلنا چاہیے، باہر کا نظام کس طرح چلنا چاہیے، اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا رہن سہن، زندگی کے تمام معاملات کے لیے اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے اس طرح کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمیں جو معاشرے کا بگاڑ نظر آتا ہے، ہمیں جو معاشرے کے اندر خرابی نظر آتی ہے، معاشرے میں جو کشمکش نظر آتی ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن لوگ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، بے برکتی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں، مسلمان بیچارے مختلف قسموں کی کشمکش میں کا شکار ہیں، جس سے معلوم کریں بیچارہ کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے کاروبار میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے زندگی میں سکون نہیں، کوئی کہتا ہے بیماریاں ساتھ نہیں چھوڑ رہی، مختلف قسموں کے مسائل ہیں، مختلف قسموں کی کٹھنائیاں ہیں، مختلف قسموں کے حالات ہیں، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان پریشان ہے۔ قرآن پاک کی ہم بات کر رہے ہیں، علماء اکرام نے لکھا قرآن پاک کے ہم پر 4 قسم کے حق بنتے ہیں۔ کتنے قسم کے حق بنتے ہیں بھائی؟ 4۔ جس نے قرآن پاک کے 4 حقوق پورے کر لیے، اللہ رب العالمین دنیا میں اسے عزت و عظمت نصیب فرمائے گا، اللہ اسے کامیابی نصیب فرمائے گا، اللہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ فرما دے گا، ساری بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو کاروبار کی بے برکتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دیں گے جب قرآن پاک کے 4 حقوق ہم پورے کرنے والے بنیں گے۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعظیم کریں، قرآن کا ادب اور قرآن کا احترام کرنا، قرآن کی تعظیم یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو بڑا عظیم بنایا ہے، جو اس کتاب کا ادب کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس سے اپنی نسبت کو مضبوط کرے گا، تعلق کو مضبوط کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے عزت اور عظمت نصیب فرمائیں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ دل پر ایک چوٹ لگی کہ اللہ اکبر، یہ تو قرآن کی آیات اور زمین پر یہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے پیشانی سے لگایا، بڑے احترام سے اٹھایا، اونچی جگہ پر رکھا، قرآن کی آیات کا ادب اور احترام کیا۔ فوراً غیب سے ایک آواز آئی کہ بشر حافی، تم نے ہمارے قرآن کا ادب کیا، تم نے ہمارے قرآن کی تعظیم کی، ہم اس کے بدلے میں پوری دنیا میں تمہاری عزت و عظمت کا ڈنکا بجا دیں گے۔
اور پھر واقعاتاً اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت بشر حفی جو ایک نوجوان تھے، قرآن کے ادب اور احترام کے بعد اللہ نے ان کو ولایت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، بڑا اعزاز عطا فرمایا، اور ایسا رتبہ ملا کہ وقت کے ولی بنے۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ان کا نام بڑے احترام سے لیا جا رہا ہے۔ پھر وقت کے بڑے ولی بن چکے تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کا ادب کیا۔ قرآن کا پہلا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ قرآن کا ہم ادب کریں، قرآن کا احترام کریں۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ پچھلے دوروں میں جو سفر کیا کرتے تھے، پچھلے زمانوں میں وہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، یا اونٹنی پر سفر ہوتے تھے، یا گھوڑوں پر، یا پیدل کئی دنوں تک سفر ہوا کرتے تھے، پھر اپنی منزل تک پہنچا کرتے تھے۔ دو میاں بیوی آپس میں کہیں سفر کر رہے ہیں، ان کو کسی اگلی منزل پر جانا ہے۔ صبح سے شام تک انہوں نے مسلسل سفر کیا، رات ہو گئی، پیدل سفر ہو رہا ہے۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ مستقل سفر کرتے کرتے تھکاوٹ ہو گئی، رات کو ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ پچھلے دوروں میں، زمانوں میں مسافر خانے بنے ہوا کرتے تھے، کمروں کی صورت میں مختلف راستوں پر بنے ہوا کرتے تھے جہاں پر مسافر راتوں کو ٹھہرا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ رات کا ہمیں کہیں قیام کرنا چاہیے اور اگلے دن پھر اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے تلاش کیا، کچھ آگے جا کر انہیں ایک کمرہ مل گیا، اس میں آرام کرنے کی نیت سے چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اور جا کر دیا جلایا اور نماز کا اہتمام کیا، جب سونے کا وقت آیا تو ان کی نظر پڑی کہ ایک طرف فرش پر تپائی رکھی ہوئی ہے، قرآن کا ٹیکسٹ جسے کہتے ہیں، اور اس پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ اب آپس میں سوچنے لگے کہ اگر اسی حال میں ہم سو جاتے ہیں تو نیند میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کے پاؤں کہیں اس طرف تو کہیں اس طرف، اگر خدا نہ خواستہ اس قرآن کی طرف پاؤں ہو گئے تو یہ بڑی بے ادبی ہوگی، بے احترامی ہوگی، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ وہ عام سے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، بیچارے ان پڑھ تھے، لیکن دل میں قرآن کا ادب تھا، احترام تھا۔ اب آپس میں سوچ رہے کیا کریں۔ انہوں نے کوئی روشن دان دیکھا کہ اونچی جگہ مل جائے، وہاں پر اس قرآن پاک کو رکھ دیں، لیکن ایسا روشن دان بھی نہیں ہے، کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، کوئی الماری بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنے کو جگہ نہیں، اسی حال میں رکھ کر سونے کو دل نہیں مان رہا کہ خدا نہ خواستہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب کیا کریں، پریشان ہیں، ایمانی غیرت ہے، قرآن کا ادب اور احترام ہے۔ اب شوہر کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، پیچھے چلے جائیں، میرے راستہ نہ بند کریں، وہ پیچھے چلے جائیں۔ تو اب وہ شوہر کہنے لگا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یوں کرتے ہیں، تھوڑی سی قربانی دیتے ہیں، میں اس قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، آدھی رات تک اس قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑا رہوں گا، آدھی رات کی نیند کی قربانی دوں گا، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، وضو کر کے اس قرآن کو سر پر رکھ کر تم کھڑی ہو جانا۔ یوں ہماری آدھی رات کی نیند کی قربانی تو لگے گی، لیکن خدا نخواستہ ہم قرآن کی بے ادبی سے، بے احترامی سے بچ جائیں گے۔ اس کی وائف، اس کی بیوی کہنے لگی آپ کا مشورہ درست ہے۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، اس صاحب نے، اس شخص نے قرآن کو لیا اور سر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی سو گئی، آدھی رات تک قرآن کو سر پر رکھ کر کھڑا رہا۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے یہ قرآن کی محبت اسے کہا جاتا ہے، قرآن کا ادب اور احترام اسے کہا جاتا ہے۔ دن بھر کا تھکا ہوا ہے لیکن قرآن کا ادب دل میں ہے، لہٰذا قرآن کو سر پر رکھ کر آدھی رات تک کھڑا رہا۔ آدھی رات کے بعد اپنی بیوی کو جگایا، اس نے وضو کیا، قرآن اپنے سر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی، یہ سو گیا۔ آدھی رات تک اس نے اپنی نیند پوری کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، جب صبح کی اذانوں کا وقت ہوا، وہاں صبح ہو رہی تھی اور یہاں دونوں میاں بیوی حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس ادب اور احترام کی وجہ سے، ان کے دل میں جو ادب اور احترام تھا، قرآن کی محبت تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز فرمایا کہ ایک ہی رات میں اللہ نے دونوں میاں بیوی کو حافظ قرآن بنا دیا۔
اندازہ کیجئے میرے بھائیوں یہ کتنی شرف کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو میرے قرآن کا ادب اور احترام کرے گا آخرت میں جو اسے ملے گا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ دنیا میں بھی عزت اور عظمت نصیب فرمائیں گے۔ براہ راست اللہ کی طرف سے انہیں قرآن کا ہدیہ مل گیا، قرآن کا حفظ مل گیا۔ دنیا میں کوئی قاری صاحب سے پڑھ کر حافظ بنتا ہے، اس کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بادشاہ اور وزیر نہیں کر سکتا، اور جسے خود اللہ نے براہ راست حافظ قرآن بنایا ہو ان کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا، مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور یہ تو دیہاتی لوگ تھے، یہ تو عام سے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، لیکن کیوں نوازے گئے؟ ان کے دل میں قرآن کا ادب اور احترام تھا۔ میرے بھائیوں آج جب ہم قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسیں، جب دل میں قرآن کا ادب نہیں، قرآن کا احترام نہیں ہے تو پھر کہاں سے وہ مقام اور مرتبہ ملے گا؟ تو پہلا سبق یہ یاد کرنا ہے کہ قرآن کا پہلا حق قرآن کا ادب، قرآن کا احترام، قرآن کی تعظیم، قرآن کی عقیدت، قرآن کی نسبت، قرآن کا تعلق اور قرآن کا سچا عشق اور محبت اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ جتنا قرآن کا تعلق ہوگا، جتنی نسبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، اللہ اتنا نواز دیں گے، ترقیاں عطا فرما دیں گے، اللہ محرومیوں سے بچا لیں گے، سکون کی دولت عطا فرمائیں گے، عافیت اور عزت اور عظمت نصیب فرمائیں گے۔ تو قرآن کا کبھی بھی بے ادب نہیں بننا، قرآن کی بے احترامی نہیں کرنی، اپنی جان سے بھی زیادہ قرآن کا احترام، ہر چیز سے بڑھ کر قرآن کا ادب کرنا ہے۔ اور دوسرا ادب اور دوسرا حق قرآن کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہم کرنے والے بن جائیں، ہم خود قرآن پڑھنے والے بنیں۔ صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا، لیکن یہاں رمضان گزرا، یہاں قرآن کو غلافوں میں بند کیا، الماریوں میں سجا دیا۔ اب نہ گھر کی مستورات کو توفیق ہو رہی قرآن پڑھنے کی، نہ گھر کے مرد کو توفیق ہو رہی ہے۔ جب قرآن مہینوں مہینوں نہیں پڑھا جائے گا تو کہاں سے اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسیں گی، کہاں سے فرشتوں کا نزول ہوگا؟ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر پر رحمتوں کی آبشاریں برستی ہیں، اللہ اس گھر میں اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں افضل ترین لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمایا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت و عظمت پانے والے لوگ، سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبہ پانے والے لوگ اور سب سے زیادہ شرف پانے والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو آگے پھیلاتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر کی ماں، بہن، بیٹی یا گھر کا کوئی فرد جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا گھر کی کوئی خاتون قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو تلاوت کی وجہ سے جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا یا جس دکان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یا جس فیکٹری میں یا جس کارخانے میں یا جس جگہ پر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ میری اپنی یا میرے استاد کی بات نہیں، کائنات کے امام کی بات ہے۔ خود کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس وقت جنت سے نور کا ایک خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اور وہ تلاش کرتی ہے اس گھر کو کہ جس گھر میں یا جس جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ جب انہیں نظر آتا ہے وہ علاقہ اور وہ جگہ جہاں جنتی نور کا خیمہ سایہ فگن ہے تو رحمت کے فرشتوں کی ساری جماعت اس گھر میں نزول فرما جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے،
ہے، پڑھنے والی پڑھ رہی ہے، جنتی نور کا خیمہ لگا ہوا ہے اور رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو گیا ہے، اور اس پڑھنے والے سے یہ فرشتے قرآن سن رہے ہیں، اور فرمایا جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے رحمتوں کی آبشاریں اسی طرح برستی رہتی ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آ جائیے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا ہے، اپنے گھروں کی نحوست کو ختم کرنا ہے، گھروں کی بے برکتی کو ختم کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کی آپس میں محبتیں قائم رہ جائیں، گھروں کا سکون برقرار ہو جائے، ہمارے گھر کا نظام اچھا بن جائے، گھر میں ایک انقلاب آ جائے، برکتوں کا نزول ہو، تو روزانہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اللہ کا قرآن پڑھا کریں۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والوں سے اللہ محبت کیا کرتے ہیں، تلاوت کرنے والوں کو اللہ پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جتنی دیر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کی طرف سے محبت کی نظر ہمیں ملتی رہے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی رہیں گی۔ صحابہ کرام قرآن کے عاشق تھے، قرآن کی تلاوت کا انہیں شوق تھا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ عاشق قرآن تھے، بڑے قاری قرآن تھے، وہ قرآن بڑے شوق سے پڑھتے تھے، بڑے وجد سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے شوق اور وجد سے پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الرسل، فخر موجودات، شاف معاشر، ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب، توجہ فرمائے گئے، حضرت ابی ابن کعب اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دیکھا کہ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل کر تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضرت ابی ابن کعب نے دیکھا کہ ہمارے امام، ہمارے نبی، ہمارے سروں کے تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے گھر میں تشریف لائے، تو قرآن پاک کو بند کیا، اٹھنے لگے، استقبال کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی ابن کعب مت اٹھو، بیٹھے رہو، اسی طرح قرآن پڑھتے رہو، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ کا حکم آیا ہے۔ اے ابی ابن کعب، جو تم قرآن پڑھتے ہو، یہ قرآن پڑھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، تمہارا قرآن پڑھنا اللہ نے قبول فرما لیا، تمہارے دل میں جو قرآن پاک کی محبت ہے، عقیدت ہے، جو قرآن کا احترام ہے، جو عشق ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا کرنا اللہ نے عرش پر قبول فرما لیا، اور مجھے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ اپنے صحابی ابی ابن کعب کو سلام کہہ دو، اور اے نبی آپ چلے جاؤ، وہ قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن سنو گے۔ جب حضرت ابی ابن کعب نے یہ بات سنی، یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر مجھے کہا؟ حضور اکرم نے فرمایا اللہ سمانی، ہاں اے ابی ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ تمہیں سلام کہہ دیا جائے، اللہ کا سلام ہے، اور تمہیں کہا گیا کہ ابی ابن کعب قرآن پڑھے گا، اور اے محمد تم ان کا قرآن سنو گے۔ ابی ابن کعب زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے قرآن پڑھیں، آپ کے سینے پر تو یہ قرآن اترا، ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ قرآن پڑھیں اور ہم سنیں گے۔ لیکن آقا نے فرمایا اے ابی ابن کعب، یہ حکم ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہارے قرآن کو قبول فرمایا، تمہاری تلاوت کو قبول فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، آج تم قرآن پڑھو گے، میں محمد تمہارا قرآن سنوں گا۔ یہ قرآن کی تلاوت اللہ کو بڑی محبوب ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں آج گھر میں قرآن نہیں کھلا تو کوئی بات نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ جس دن گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، آپ کتنی خیروں سے محروم ہو جاتے ہو۔ آپ کے گھر میں اس دن اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ جس دن گھر میں کوئی ماں بہن یا گھر کا کوئی فرد قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں نہیں برستی۔ اس لیے روزانہ قرآن کی تلاوت۔ تو دوسرا ادب کیا ہے بھائی؟
دوسرا حق ہم پر کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت. تو پہلا قرآن کا حق ہم پر کیا ہے؟ قرآن کی تعظیم، قرآن کا ادب اور احترام. اور دوسرا حق قرآن کا ہم پر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیا کریں. یوں ہی نہ چھوڑ دیا کریں کہ رمضان گزرا اور قرآن کو پھر چھوڑ دیا، رکھ دیا. نہ گھر کی ماں بہن بیٹی پڑھ رہی، نہ گھر کا کوئی فرد پڑھ رہا. یہ بے وفائی نہ کریں قرآن کے ساتھ. پھر قرآن کی نورانیت اور قرآن کی حلاوت اور قرآن کی نورانیت نہیں ملے گی. وہ برکتیں اور خیریں اور عظمتیں اور فضیلتیں اور عزتیں اور وہ جو تقدس اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا، اس سے ہم محروم ہوں گے اگر ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. اس لیے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ترک کیا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی کیفیت کیا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ماحول کہاں جا رہا ہے. آج دیکھیں کہ کتنی کشمکش ہے، کتنی بے سکونی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں، اور مختلف قسموں کی ہمیں نفس نفسی، افراتفری، مفاد پرستی نظر آ رہی ہے. ہر انسان بیچارہ پریشان، ہر انسان کی الگ ایک کہانی ہے. اس کی وجہ یہی ہے قرآن پاک کو بالائے طاق رکھا، قرآن کو چھوڑا تو پھر خیر کہاں سے آئے گی. تو دوسرا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. اور تیسرا حق قرآن پاک کا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن پاک صرف تلاوت، یہ صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ قرآن تو ایک ضابطہ حیات بن کر آیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں ہم نے قوموں کے لیے ہدایت رکھی ہے، اس قرآن میں ہم نے قوموں کی بلندی رکھی ہے. اس قرآن کے ذریعے ہم قوموں کو فلاح عطا فرمائیں گے. اس قرآن کے ذریعے سے کامیابیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، عظمتیں ملتی ہیں، دونوں جہانوں کی فلاح ملتی ہے. یہدی للتی ہی اقوم. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں. اسی قرآن کی وجہ سے قومیں بلندیاں حاصل کرتی ہیں. اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن ھدی للعالمین ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، انہ لکتاب عزیز ہے، مجسمہ نور ہے، منبع رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، دونوں جہانوں کی دولت ہے، دونوں جہانوں کی فلاح کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن پر عمل کرنے والے سر بلند ہو جاتے ہیں، قرآن پر چلنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. جو قرآن پر چلتا ہے ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، ان کی آخرت بھی بن جاتی ہے. تو قرآن پاک پر عمل کرنا ہے. ہم نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ہے. علماء اکرام سے پوچھ کر زندگی کا کوئی بھی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی نہ کر رہا ہو. ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایمانداری سے، سچائی سے کاروبار جو کرے گا، بچوں کے لیے جو روزی کمائے گا، جو حلال طریقے سے کام کرے گا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق تجارت کرے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وہ تجارت کرے گا، تو اس کی تجارت کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا. اب اندازہ کیجئے، تجارت بھی ہم کریں، ثواب بھی حاصل کریں، صرف طریقہ کار کو صحیح بنانے کی ضرورت ہے. ہم یہ دیکھ لیں کہ اپنا کاروبار اور اپنی تجارت کس طرح کرنی ہے. ہماری تجارت قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو. قرآن کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا. قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کوئی دو نمبری نہیں کرنی، ہمیں جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کرنا، رزق حلال کمانا ہے، جائز طریقے سے کاروبار کرنا ہے. جب قرآن کے اصولوں کے مطابق ہم اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے کاروبار کریں گے، بچوں کے لیے روزی کمائیں گے، تو یہ روزی کمانا بھی ہماری عبادت بن جائے گا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے کیسا دین عطا فرمایا ہے کہ اس دین میں ہمارے دنیا کے تقاضوں کا بھی خیال رکھا جا رہا، اور دنیا کے تقاضوں میں ہی اللہ نے ہمارے لیے ثواب بھی رکھ دیا. دنیا کے تقاضوں میں ہی اللہ نے ہماری عبادت بھی بنا دی. کتنا عظیم اور کتنا آسان یہ دین ہے. پچھلی امتوں میں اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا تھا، تقوی حاصل کرنا چاہتا تھا، تو انہیں رہبانیت اختیار کرنی پڑتی تھی. رہبانیت کہا جاتا
ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ اختیار کر لینا، دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، دنیا داری کو ترک کر دیا، اب جس سالوں سال جنگل کا رخ اختیار کیا اور اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، پھر کہا جاتا بھی بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا اعلیٰ ولایت کے رتبے پر پہنچ گیا، تو وہ دنیا کو چھوڑ کر ولایت حاصل کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس امت کی ولایت کہاں رکھی ہے؟ اللہ نے اس امت پر رہبانیت کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اپنے گھر کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے بچوں کے بھی تقاضے پورے کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، روزی بھی کمانی ہے، اور معاشرے کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہونا ہے۔ ساری چیزوں میں رہتے ہوئے ہم ولایت حاصل کر سکتے ہیں، تقوی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہوئے اگر اللہ کے قرآن کے اصولوں پر پورے چلتے رہیں گے، اس تقاضے کو پورا کرتے رہیں گے، تو میرے بھائیوں یہ سارا کام کرنا ہمارے لیے عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرما دیں گے، ہمیں دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عمل جب کریں گے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ہمارا کاروبار اور ہماری تجارت بھی اچھی ہو جائے گی، برکت حاصل ہوگی۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے جتنے اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، اتنے اسباب نہیں تھے، اتنی سہولیات نہیں تھی، اتنی جدید مشینری نہیں تھی، لیکن ان کی زندگیوں میں بڑا سکون تھا۔ اللہ نے انہیں برکتیں عطا فرما رکھی تھی، ان کی زندگیاں بڑی شاداب و فرحاں تھی۔ لیکن آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، دنیا کے سارے تقاضے بھی ہیں، ساری سہولیات بھی ہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید مشینری بھی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں، برکت نہیں، راحت نہیں، اطمینان نہیں، عجیب ہی کشمکش والی زندگی ہے۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے زندگی کو بنایا تھا قرآن کے مطابق، نبی کی تعلیمات کے مطابق، اور ہم نے اپنی زندگی کو بنا رکھا ہے غیروں کے طریقوں پر۔ ہم نے غیروں کی تہذیب کو اختیار کیا، غیروں کے کلچر کو اپنایا، غیروں کے تمدن کو اپنایا، اور عمل والی زندگی کو فراموش کیا۔ اس لیے ہم آج پریشان ہیں، اس لیے اتنا کما کر بھی بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، راحت و اطمینان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور سننے والی میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ جو تراویح میں سنا ہے، یہ ہمیں قرآن کیا صدائیں لگاتا رہا، تراویح میں قرآن ہمیں کیا پکارتا رہا۔ ہم جو آیات پڑھ رہے تھے، وہ آیات میں اللہ براہ راست ہم سے مخاطب تھے، اللہ ہمیں بتا رہے تھے یہ قرآن پڑھو۔ قرآن میں ہم نے سنا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، سب سے زیادہ قرآن میں جو آیات ہیں کسی بھی حکم پر مشتمل، وہ نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، عمل کرنے کا مطلب یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی اور نیا مسئلہ، کوئی نئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پر عمل یہی ہے۔ قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، ناجائز کام نہ کرو، تو اس کو یہ عمل کہا جاتا ہے۔ تو نماز جو دین اسلام کی بنیاد ہے، تو نماز میرے بھائیوں ہمارے لیے پہچان ہے۔ ایک مومن کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارا المیہ دیکھیے کہ رمضان میں تو الحمدللہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہاں پر رمضان گزرا، یہاں پر نمازیں بھی نعوذ باللہ گزر جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے نوجوان دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو حقیقی معنوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، تو نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہنا۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ انہی اصولوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ جو نماز کا جتنا پابند ہوتا ہے، اللہ اس کو کتنے ہی مسائل اور مشکلات سے اللہ
محفوظ فرما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز سے برکت و نور حاصل ہوتا ہے۔ نماز چونکہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنے نبی کو سکون پہنچاتا ہے، جو نماز کو ترک کر رہا ہے وہ اپنی بھی دنیا اور آخرت خراب کر رہا، اپنے نبی کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ سبق یاد کر لیں کہ ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تمام مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ جس طرح رمضان میں ہم نے نمازیں ادا کی، نماز پڑھنے والے رمضان میں ہم ہی لوگ تھے، ہم نے اہتمام کیا، ٹھان لی، جب یہ عزم کر لیا کہ نماز نہیں چھوڑنی تو الحمدللہ نمازیں ادا ہوتی رہی۔ جب رمضان کے بعد بھی ہم یہ عزم کر لیں گے، ٹھان لیں گے کہ نماز نہیں چھوڑنی تو انشاءاللہ نمازیں ہوتی رہیں گی، آسان بن جائے گا۔ ہم اپنا کاروبار بھی تو کرتے ہیں، صبح آ کر 8 یا 9 بجے دکان کھولنی ہے، اب یہ ہماری عادت بن گئی، کوئی مشکل نہیں لگتا، صبح آٹومیٹک اٹھتے بھی ہیں، وقت پر ناشتہ بھی کر لیا، وقت پر دکان پر بھی آ گئے، کیوں عادت بنا لی۔ نماز پڑھنا اس لیے مشکل لگ رہا کہ ہم نے عادت نہیں بنائی، اس کو اپنا مشن نہیں بنایا، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، دنیا کے تقاضوں کو اپنی ذمہ داری سمجھا تو وہ تقاضوں کو نبھا رہے ہیں۔ یہ نماز بھی تو ایک تقاضا ہے، بلکہ یہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تقاضا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی، اس لیے نماز کا پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ تو اس لیے بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، علماء اکرام سے پوچھیں کہ کس طرح ہم نے دین پر چلنا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا ہر چیز کے لیے اللہ کا قرآن ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے اسے روشنی بنا کر دنیا میں اتارا ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں راستے بتا رہے ہیں، وہ ہمارے راستوں میں اللہ کی طرف سے روشنیاں ہمیں حاصل ہو رہی اس قرآن کے ذریعے۔ تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بعمل بنانا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا چوتھا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تبلیغ کرنے والے بنے۔ قرآن پر عمل کر لیا، اب صرف اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھنا، بلکہ اب اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے کی تعلیم دینی ہے، دوسروں کو بھی ہمیں بتانا ہے کہ کامیابی کا حقیقی راستہ یہ ہے۔ مول صاحب اندر تشریف لے آئیے، اندر جگہ ہے، جزاکم اللہ، آئیے جزاکم اللہ۔ تو بھائی یہ قرآن کا چوتھا حق ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی اشاعت کریں، قرآن پاک کی تبلیغ کریں، دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ یہ الحمدللہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ اسی بنیاد پر ہو رہا کہ یہ قرآن سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب وہ نبیوں والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے دوسروں تک اس دین کی بات کو پہنچانا ہے، اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے، قرآن کی صداؤں کو پہنچانا ہے۔ جس خیر کے راستے پر ہم چلے اس خیر کے راستے پر دوسروں کو بھی لانے کی فکر کرنی ہے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ہر علاقے میں جا کر ہم نے دوسروں پر بھی محنت کرنی ہے کہ آئیے کامیابی اللہ نے یہاں پر رکھی ہے۔ تو یہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے، جس طرح دعوت و تبلیغ میں اس بات کی محنت ہو رہی، اسی طرح مدرسوں میں بھی الحمدللہ یہ جو قرآن پڑھایا جا رہا، قرآن کی محنت ہو رہی ہے، رات دن بچے قرآن پڑھ رہے، یہ بھی یہی قرآن کی اشاعت ہے، یہی قرآن کی تبلیغ ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنا حصہ ملانا ہے، ہم عملاً جتنا قرآن کی تبلیغ کر سکیں کریں، یا پھر جہاں جہاں قرآن کی اشاعت اور قرآن کو پھیلانے کا کام ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا حصہ ملائیں، اخلاقی طور پر، مالی طور پر، دامے در میں، سخن قلب میں، جس طرح اللہ توفیق دے ہم آگے بڑھ کر قرآن کی خدمت کریں۔ تو یہ 4 حق میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ قرآن پاک کے ہمارے ذمے ہیں، ان کو ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے روشنی نظر آئے گی، ہمیں کامیابی نظر آئے گی۔ 4 حق بھائی کیا کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر قرآن کا ادب اور تعظیم ہونا لازم ہے۔
ہے۔ نمبر 2 روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا ہم پر لازم ہے۔ نمبر 2 قرآن پر عمل، نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نمبر 4 قرآن کی تبلیغ کرنا یعنی قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا ہم پر لازم ہے۔ یہ 4 حق جب ہم پورے کریں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔